بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، یعنی کہ سیرابی کا دروازہ، اور اس میں سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ صحیح البخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کی جہنم کی آگ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور مخلوق خدا کو نفع پہنچانے میں اللہ کے سب بندوں سے زیادہ فائق تھے، یعنی سب سے آگے تھے، اور رمضان المبارک میں جب حضرت جبریل امین آپ سے ملنے آتے تھے تو آپ کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات کو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں خدا کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیر اور انفاق کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوا سے بھی زیادہ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ تلاوت قرآن اور راہ خدا میں خرچ کرنا اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے خصوصی توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لہٰذا وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ صحیح البخاری۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو اب میں کھاؤں اور پیوں، نہیں، بلکہ وہ بھول کے چونکہ کھایا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھتا رہتا ہے، اس طرح کی ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جا پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس عام قانون سے الگ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو خالص میرے لیے کیا جاتا ہے، اور میں ہی اس کی جتنی اور جیسے چاہوں، جس قدر چاہوں اس کی جزا دوں گا۔ بندہ میری خاطر اپنی خواہش نفس اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اسے اس کی اس قربانی کا اجر دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور مشک کی خوشبو چونکہ جنت کی خوشبو ہے اس لیے ہمیں اس کی مطلب اس کے مقابلے میں یہ بتایا گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی احادیث تھیں جن کے لیے جو رمضان کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، سحر اور افطار ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخیر رمضان گزارے تو ہم شوال کے روزوں کی بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ زخرف، آیت نمبر 3۔ پیچھے ایک چیز ہم نے چھوڑ دی تھی، کیا چھوڑ دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم کل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے، آمین ثم آمین۔ ہم نے کل ایک چیز چھوڑی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا آیت نمبر 34 میں، اور کیا تھا کہ آیت نمبر 34 آپ کھولیں، اس کا ترجمہ میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی کہ توجہ نہیں دیتا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیاطین سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، تو بڑا ہی بدترین ساتھی نکلا۔
اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے جان بوجھ کر اعراض کرے، توجہ نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اسے نیکیوں سے روک کر برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ اور یہ اس شیطان کے علاوہ ہے جو شیطان قدرتی ایک ہمارے ساتھ ہے، اور کیا کرتا ہے کہ آخر میں جب یہ شخص قبر سے اٹھے گا تو یہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد پہ توجہ نہ کرنا، اس کو سیریس نہ سمجھنا یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کی صحبت کو اور انسان کے ساتھیوں کو خراب کر دیتے ہیں، یعنی کہ قدرتی اس فرد کے ارد گرد عجیب و غریب سے لوگ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں میں رہنا اور بسنا اور خوش رہنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے۔ اب شیاطین خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، بہرحال انسانوں میں سے اگر ہوتے ہیں تو اس کو بھلائیوں سے دور کر دیتے ہیں اور اس کو برائیوں سے قریب کر دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، بلکہ ان کی صحبت میں خود بخود وہ برائیاں اور گناہ کیے چلے جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں سب ٹھیک کر رہا ہوں اور میں سب اچھا کر رہا ہوں۔ یہ ہے دنیا کے اندر اس کی سزا کہ اس کی صحبت اور اس کے اطراف اس کے ارد گرد بیٹھنے والی محفل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیں اکثر اپنی محفلوں پہ بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان میں کس طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی پسند سے یا یہ کہ یہ ناراض ہو جائیں گے ہم ان کو اپنے قریب کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ اچھے ساتھی نہیں ہوتے، وہ خراب ساتھی ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی خیر کا معاملہ ہمارے نصیب میں نہیں آتا۔ اس لیے اپنی صحبتوں کو اچھی طرح سے چھانٹ لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی میں ان کو یہ سزا ملے گی کہ ان کے اطراف میں ایسے لوگ اور ایسے ساتھی خود بخود اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے۔ یہاں پہ یہی چیز تھی جو کل چھوڑی تھی اور اس کو بتانا تھا، کیونکہ یہ پھر لگے رہتے ہیں انسان کے ساتھ ہی اور اس کو اینڈ تک پھر لے کے جا کے اس کی یعنی تباہی تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس نے اپنی قوم کو، میں آج 54 پڑھتی ہوں، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کیا۔ فرعون والوں کا جو سارا قصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ بنا کر رکھ دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے اس کجبیسی کے لیے لائے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دی۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لے ہوا آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور ایک دردناک دن کے عذاب کی۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے، کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہیں کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جو جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا اور ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں پر موجود ہوگی۔ نگاہوں کو لذت دینے والی یعنی کہ جس کو دیکھ کر انسان، دنیا میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نگاہوں کی لذت اٹھاتا ہے اور اس کے لیے گناہ کرتا ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے نگاہوں تک کی سرابی کا انتظام کیا ہے، اور نگاہوں کو لذت دینے والی خوبصورت چیزیں ہوں گی، وہ خوبصورت مناظر ہوں گے، وہ خوبصورت سینری ہوں گی، وہ لینڈسکیپ ہوں گے، وہ حوریں ہوں گی، وہ کھانے ہوں گے، وہ زیور کپڑے ہوں گے، یہ اب نہیں پتا۔ ان سے کہا جائے گا تم اب ہمیشہ یہاں رہو گے، تم اس جنت کے وارث ہو، اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ میری دوستو، یہاں پہ ہم نے ایک لفظ نہیں دیکھا، ایک جملہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ وہ دن جب آئے گا، اوپر سے آپ آ جائیے آیت نمبر 67 پہ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔
दोबारा से दोस्ती की बात की गई है और अभी पीछे भी हमने दोस्ती का पढ़ा है। सबसे पहले तो हम दोस्ती का ये मयार देख लें कि जो दोस्तियाँ अल्लाह की खातिर नहीं होती, वो तो यानी कि एक छोड़ देने वाली होती हैं और वो कभी भी नफ़ा नहीं पहुँचा सकती, कभी भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। अगर दुनिया का बजाय फ़ायदा भी पहुँचा दे, तो वो कोई इतना फ़ायदा नहीं होता कि उस पर इंसान की फलाह हो जाए। असल दोस्ती वो है जिस पे इंसान की आखिरत की फलाह हो, और वो है यहाँ पे बता दिया गया है ना, मुत्तकीन की दोस्ती। मुत्तकीन की दोस्ती क्या है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले मुत्तकीन वो होते हैं जो अपने दोस्तों के लिए अपने दिलों को बड़ा रखते हैं। दोस्ती के असूल हमें बताए जा रहे हैं। दिलों को बहुत वुसअत देते हैं। छोटी-मोटी गलतियाँ, छोटी-मोटी नाराज़गियाँ, छोटी-मोटी कोताहियों को सरफ़े नज़र करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ के अपने अपने लिए अना का एक पहाड़ नहीं खड़ा कर देते। उसके बाद जो दूसरी है दोस्ती की एक मिसाल ये कि जो अपने लिए अच्छा समझते हैं वो अपने दोस्त के लिए अच्छा समझते हैं और हमेशा दोस्त को राह रास्त की तलकीन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं तो अब जा रहा हूँ उस रास्ते पे, तुम्हारा दिल है तो आओ। नहीं, उनका दिल होता है कि वो अपने दोस्त को भी साथ लेकर जाएँ। जिसकी दोस्ती अल्लाह की खातिर होती है वो एक-दूसरे की खामियाँ भी बर्दाश्त करते हैं और एक-दूसरे की कमज़ोरी को एहसन तरीके से एक-दूसरे को बता भी देते हैं। अल्लाह की खातिर दोस्ती सिर्फ़ लेबल लगाने से नहीं होती, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह से दूरी का बायस हमारा कोई दोस्त बन रहा हो। एक हदीस और मुआज़ बिन जबल से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई उन लोगों के लिए जो मेरे लिए आपस में एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए ही आपस में एक-दूसरे से मिलकर बैठते हैं और एक-दूसरे से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। मेरे लिए ही एक-दूसरे पर खर्च करते हैं। अब हम खर्च किस तरह से करते हैं एक-दूसरे पर? बैठे तो हम अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी किसी की कोई ज़ाती गरज इसमें नहीं है। इस बैठक में तो ख़ास तौर पर हम बड़े ख़ालिस हैं और ये हमारे दोस्त हैं, हमने पार्टी भी की, अच्छा खाया, खुश हुए। हम कैसे खर्च करते हैं? यही एक-दूसरे को खिलाते-पिलाते हैं, तोहफ़े देते हैं एक-दूसरे को खुशियों की मोहब्बत बढ़ाने के लिए। और फिर हमारा दोस्त कहीं पे हमें इंफ़ाक़ की तरग़ीब देता है, तो हम वहाँ भी खर्च करते हैं। अगर हमारा दोस्त किसी लिहाज़ से कम है और वो चाहता है कि मेरा दोस्त इस नेकी में पहल करे, तो वो ज़रूर हमारी निशानदेही करेगा कि तुम इस कार्य खैर में ऐसा होता है ना? तुम इस कार्य खैर में शामिल हो जाओ। ये मेरे पास एक चीज़ आई है, तो मेरा मुझे ख़्याल आया कि तुम्हारे पास तो है, तो तुम इसमें शामिल हो सकते हो। अपने दोस्तों के लिए एक-दूसरे पर खर्च करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है, तो जिब्रील अमीन को बुलाकर फरमाते हैं कि फलाँ शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये हमने हदीस पहले कई दफ़ा पढ़ी है। फिर वो आसमान पर जिब्रील अमीन मनादी करा देते हैं, ऐलान करा देते हैं कि अल्लाह ताला फलाँ शख्स से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए आसमान वालों तुम भी उनसे मोहब्बत रखो, उस शख्स से। तो जब आसमान पे मोहब्बत होती है उस शख्स की, फिर ज़मीन में भी वो इंसान मकबूल हो जाता है और फिर ज़मीन वालों में भी ये ऐलान होता है कि करो, उस शख्स से मोहब्बत करो जिससे अल्लाह ताला ने मोहब्बत की, और होते-होते वो मोहब्बत वहाँ तक पहुँच जाती है कि समंदर की मछलियाँ भी उस शख्स से मोहब्बत करने लगती हैं और हर चीज़ उससे मोहब्बत करने लगती है। आइए पढ़ते हैं। एक रवायत है, एक कहानी है, गौर से सुनो और नींद दूर कर लो। अ, एक रवायत है कि 2 दोस्त मोमिन थे और 2 काफ़िर थे। मोमिन दोस्तों में से एक का इंतकाल हुआ और उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई। तो उसे अपना दोस्त याद आया। उसने दुआ की कि या अल्लाह, मेरा फलाँ दोस्त मुझे आपकी और आपके रसूल की अताअत की ताकीद करता था और मुझे भलाई का हुक्म देता था और मुझको हर बुराई से रोकता रहता था और ये याद दिलाता रहता था कि मुझे एक दिन आपके पास हाज़िर होना है। लिहाज़ा या अल्लाह, उसको मेरे बाद गुमराह ना कीजिएगा, ताकि वो भी जन्नत के ये मनाज़िर देख सके जो आपने मुझे दिखाए हैं, और आप जिस तरह मुझ पर राज़ी हुए हैं, मेरे दोस्त पर भी राज़ी हो जाइए। इस दुआ के जवाब में उससे कहा जाएगा कि जो अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि मैंने तुम्हारे उस दोस्त के लिए क्या अजर और सवाब रखा है, तो रो कम और हँसो बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब दूसरे दोस्त की वफ़ात हो चुकी होगी, तो दोनों की रूहों को जमा किया जाएगा। बारी ताला उनसे फरमाएंगे कि तुम में से हर शख्स दूसरे की तारीफ करे, तो इनमें से हर एक दूसरे के बारे में कहेगा कि ये मेरा बेहतरीन भाई है, ये मेरा बेहतरीन साथी है और ये मेरा बेहतरीन दोस्त है। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे दोस्तों की। इसके बरखिलाफ जब 2 काफ़िर दोस्तों का में से एक का इंतकाल हो जाएगा, तो उसको बताया जाएगा कि इसको जहन्नम में डाला जाए। तब उसको अपना दोस्त याद आ जाएगा। उस वक़्त वो दुआ करेगा, या अल्लाह, मेरा फलाँ दोस्त मुझे आपकी और आपके रसूल की नाफ़रमानी का हुक्म देता था। वो मुझे बुराई की ताकीद करता था और मुझे भलाइयों से रोकता था और मुझसे कहा करता था कि मैंने कभी आपके हुज़ूर हाज़िर नहीं होना। लिहाज़ा ए अल्लाह,
اس کو میرے بعد ہدایت نہ دیجیے گا تاکہ وہ بھی دوزخ کے وہ مناظر دیکھے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں، اور آپ جس طرح مجھ پر ناراض ہوئے اسی طرح اس پر بھی ناراض ہوں۔ اس کے بعد دوسرے دوست کا بھی انتقال ہو جائے گا تو دونوں کی روحوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی تعریف کرے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے دوست کے بارے میں کہے گا کہ یہ بدترین بھائی ہے، یہ بدترین دوست ہے اور یہ بدترین ساتھی ہے، بروایت ابن کثیر۔ اس لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ جن دو مسلمانوں میں صرف اللہ کے لیے محبت ہو جاتی ہے ان کے لیے بہت بڑے فضائل احادیث میں بتائے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میدان حشر میں جب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اس بنا پر تعلق ہو کہ وہ اللہ کے دین کا سچا پیروکار ہے اور اس سے مل کر بھلائیوں کی طرف ترغیب ملتی ہے۔ کتنے پیاری خوشخبری ہیں ہمارے لیے۔ تو یہاں پہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کبھی اس دوست کے قریب نہ جائیں جو دوست ہمیں دنیا کی طرف ہی ترغیب دیتا ہے اور ہمیں بھلائیوں سے اور نیکیوں سے دور کرتا ہے۔ ہمارے کئی ایسے دوست ہوتے ہیں جب نمازوں کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ ہم باتوں میں اور محفل میں اور گپ شپ میں لگے رہتے ہیں اور ہماری نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہمیں دنیا کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ او وہاں چلتے ہیں، سیل لگی ہے، وہاں پہ بڑے اچھے کھانے ہیں، وہاں پہ بڑا اچھا میک اپ ہے، وہاں پہ بڑی اچھی جیولری ہے، چلو وہاں پہ چلتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ صرف دنیا کا ذائقہ، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم چلے جاتے۔ اب دیکھ لیں ہم کتنے عرصے سے یوں ہی گزار رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں لگ رہی، کسی چیز کی کمی بھی نہیں لگ رہی، ہمیں سے کسی کی زندگی میں نہ جیولری کی کمی ہے، نہ میک اپ کی کمی ہے، نہ کپڑوں کی کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسراف تھا جو ہم اس کے اوپر اور اوپر عادتاً خریدتے چلے جا رہے تھے۔ اب ہماری ضرورتاً نہیں ہوتی ہیں چیزیں، ہماری عادتاً ہوتی ہیں، ہماری لذت کے لیے ہوتا ہے، ہماری سیٹسفیکشن کے لیے ہم چیزیں خریدتے ہیں۔ ضرورتاً تو ہمارے پاس ہر چیز اللہ کا شکر ہے وافر مقدار میں موجود ہے اور ہم اسی کو استعمال کریں۔ ہمیں اتنے دنوں سے کوئی نہیں کمی لگی کہ ہمارے پاس کپڑے موجود نہیں ہے، لاک ڈاؤن میں کہیں سے درزی ڈھونڈے کپڑے نکالے کپڑے سلوائیں، ایسا نہیں ہے نا۔ یا لاک ڈاؤن میں کہیں سے کسی پارلر کا پتہ کریں جو خفیہ طور پہ گھر پہ آ کے ہمارا سارا سیٹنگ ویٹنگ کر دے، نہیں ہے نا، کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ضرورتاً ہر چیز موجود ہے۔ تو ایسے دوستوں سے بہت زیادہ بچ کے رہنا چاہیے۔ اسکولوں اور کالجوں میں کیا ہوتی ہیں دوستیاں، ہم نے دیکھا ہے اکثر بری صحبت کیا ہوتی ہے کہ ایک لڑکی کچھ ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی اس کی چیزیں بن جاتی ہیں کہ وہ باہر نکلنا چاہتی ہے، بنک کرنا چاہتی ہے اسکول سے، تو اس کو ساتھ میں سپورٹ کے لیے دوسری لڑکی کا آسرا چاہیے ہوتا ہے، دوسرے دوست کا آسرا چاہیے ہوتا ہے، تو اکثر وہ بیچارہ جو نہیں بھی کرنا چاہتا تو وہ اس کے پیچھے لگ کے بدنامی ہو جاتی ہے اور چیزیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں پہ جنگ لڑکیوں کو، اسکول کالج کی لڑکیوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو خاص طور پر بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے کہ میرا یہ دوست کن سرگرمیوں میں مبتلا ہے، مجھے اس کے پاس بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا۔ وقتی طور پہ وہ اچھا لگتا ہے لیکن دراصل وہ ہمارے ایمان کا بہت دشمن ہوتا ہے۔ تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے ہو، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ آیت نمبر 73 میں پڑھ رہی ہو۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، یہاں پہ مالک کہا گیا جہنم کے نگران کو، اے مالک، جہنم کے نگران کا نام مالک ہے، فرشتہ مالک ہے۔ تیرا رب تیرا ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے، وہ جواب دے گا تم یوں ہی یہاں پر پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر لوگوں کو ناگوار ہی تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو اب ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں سنتے ہی نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا، پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک۔ ان سب باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کو انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے۔ وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ خود کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب کوئی نہیں مانتا تو پھر اسے وہی سورہ فرقان والا اصول ہے کہ پھر اسے سلام کر کے ہٹ دو۔ سورہ دخان ہے
اور دخان کا مطلب کیا ہے؟ دھواں. دخان کا مطلب ہے دھواں، اور جب آسمان دھواں تھا، یہ اس دخان کے لفظ کے اوپر ہی رکھی گئی ہے. اس کو پڑھتے ہیں. حامیم سیریل کی یہ 5ویں صورت ہے. اس کے آیات ہے اس کی 59، رکوعات ہے اس کے 3، اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی میرے خیال سے 44 صورت ہیں. حروف مقطعہ سے شروع ہوتی ہے. حامیم، قسم اس قرآن مبین کی، ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیلۃ المبارک سے مراد یہاں پہ کچھ لوگ کیا لیتے ہیں؟ ہاں جی، کچھ لوگ اس قرآن کو اپنی مرضی کا ترجمہ پہناتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن شب قدر میں، لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن کی نزول کا ہی وقت بتایا جا رہا ہے. انا انزلناہ، انزلنا کہتے ہیں نزول کو، اترنے کو، فی لیلۃ مبارکہ. لیلۃ القدر سے مراد شب قدر ہے، اور قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن سمائے دنیا پر اس رات نازل کیا گیا تھا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا جاتا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ جو ہے مطلب جہاں پہ ایک بڑا دفتر ہے، ایک بڑی چیز ہے، وہاں سے پورا قرآن اسماء دنیا پر اتارا گیا تھا. یہ لیلۃ القدر کی رات تھی. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر. یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمان اور زمین کا رب، اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان. یہ چیز بار بار آتی جا رہی ہے. ہم نے نوٹ کیا آسمانوں اور زمین کا رب، اور جو جتنی چیزیں ان کے درمیان ہیں ہر اس چیز کا رب، اور وہ کتنی چیزیں انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے ہوگا. یہ ہے بدخان، یعنی کہ دھواں لیے ہوئے ہوگا، اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے اس عذاب کو ٹال دے. اور لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس جب رسول مبین آ گیا، پھر بھی وہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں. تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. یہاں پہ دخان المبین کا ذکر کیا گیا ہے، اور دخان کے بارے میں کیا چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. مختلف صحابہ کرام اور تابعین میں سے جو قول ہے یہ ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ قیامت کے بالکل ایک علامت یہ ہے کہ جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوگی. اور مختلف اس پہ حضرت علی، ابن عباس، ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، زید بن علی، حسن بصری، مطلب تمام یہ جو ہیں صحابہ کرام اور تابعین کا قول ہے کہ یہ جو دخان ہے جس کی اس آیت میں پیشن گوئی کی گئی ہے یہ قیامت کے نزدیک نظر آئے گا. اور دوسرا یہ بھی واقعہ یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قحط تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ان پر مسلط ہوا تھا، اور وہ بھوکوں مرنے لگے تھے، مردار جانور تک کھانے لگے تھے. آسمان پر بجائے بارش اور بادل کے ان کو دھواں نظر آتا تھا. اس کو بھی دخان کہا گیا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دخان سے مراد وہ گرد و غبار ہے جو فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ کے آسمانوں پر چھایا ہوا تھا. اور یہی قول بعد میں کچھ اور صحابہ کرام کا بھی ہے. بہرحال صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بالا خانے سے ہم پر نظر فرمائی کہ ہم آپس میں علامات قیامت کا ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 علامات نہ دیکھ لو. ایک یہ کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دخان دھواں اٹھے گا، اور دابا کہتے ہیں اس جانور کو جو زمین سے اچانک نکل کھڑا ہوگا اور وہ بہت بڑا ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا خروج، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور دجال کا خروج، اور 3 جگہ سے زمین کا اندر دھنس جانا، یعنی زمین کا اور نیچے دھنس جانا. ایک اس کا دھنسنا ہوگا مشرق میں، دوسرا اس کا ہوگا مغرب میں، اور تیسری زمین دھنسے گی جزیرۃ العرب میں. اب جزیرۃ العرب میں کون سی جگہ ہے یہ نہیں پتا.
اور ایک آگ ہوگی جو کار عدن سے نکلے گی، یہ بھی سعودیہ میں ہی کوئی جگہ ہوگی وہاں سے، اور وہ لوگوں کو ہکا کر لے جائی جائے گی۔ جہاں رات کو لوگ سونے کے لیے ٹھہریں گے یہ آگ رک جایا کرے گی، اور جہاں دوپہر کو آرام کرنے کے لیے رکیں گے یہ آگ بھی رک جایا کرے گی، لیکن اس کے بعد یہ چلتی رہے گی۔ ابن کثیر سے یہ روایت ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں سے تمہیں ڈراتا ہوں، ایک دخان یعنی یہ دھواں جو مومن کے لیے صرف ایک طرح کا زکام پیدا کرے گا لیکن کافر کے تمام بدن میں پھیل جائے گا، یہاں تک کہ اس کے ہر رگ سے اور ہر مسام سے دھواں ہی نکلنے لگے گا۔ اور دوسری چیز دابا ہوگی، دابات الارض کوئی عجیب قسم کا ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ اور تیسرا دجال۔ یہ روایت ابن کثیر نے کی ہے، نقل کی ہے، اور یہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو دخان ہے یہ مومن میں ایک ہوگا، ایک طرح کا زکام سا پیدا کرے گا، ایک الرجی سی پیدا کرے گی، لیکن کافروں کے اندر پورے جسم میں اور ان کی ہر رگ میں بھر جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ ایک لمبا چوڑا اس دخان پہ اور اس آیت پہ رکھی گئی یہ بات، لیکن میں اتنا ہی پڑھتی ہوں، باقی چھوڑ دیتی ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو سزمائش میں ڈال چکے، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، اس لیے مجھ پر حملہ آور نہ ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، کتنی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل جو وہ چھوڑ گئے تھے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جس میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ کے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو اس چیز کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور ذلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور ایسی نشانیاں دکھائیں جو سری آزمائی تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یہ تبا کی قوم اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنا دیا، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ فیصلے کا ایک دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے کسی کو کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، اس پکڑو اسے اور رگڑتے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کیا کہ اس کا مزہ بڑا زبردست، عزت دار آدمی ہے تو یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے، خدا ترس لوگ امن کی جگہ پر ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں پہ بھی نکاح ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا، لیکن یہ صرف اعزاز کے طور پر ہوگا، اس نکاح کی طرح نہیں ہوگا جو یہاں پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک مطلب ایک عزت افزائی کے طور پر یہ شادی کریں گے حوروں کے ساتھ، مردوں کے لیے خوشخبریاں دی گئی ہیں یہاں پہ۔ وہاں آپ اپنے آپ کو ان عورتوں میں دیکھیں نا، یہ آپ کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، گوری گوری آہو چشم کی خواتین آپ ہوں گی، اتنی حسین وہاں بیٹھی ہوئی، اتنی خوبصورت، کیا بات ہوگی، اسی طرح جیسے یہاں پہ پھیل کے بیٹھی ہیں، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہے۔ اب چونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اس لیے انداز بہت زیادہ قرآن کا سخت ہوتا جا رہا ہے، اس کے بعد آگے آنے والی شدید صورتیں ہیں، اور اس میں صرف آخرت کی ہی جھلکیں نظر آتی اور کچھ نہیں۔ سورۃ الجاسیہ، اور جاسیہ دیکھیں ان تمام صورتوں کے بہت بڑے بڑے ہیں، تعارف ہیں، انشاءاللہ اگر آپ جب خود پڑھیں گے تو ان کو تعارف کو ضرور اسکپ نہ کیجیے گا، پڑھیے گا۔ حامیم سیریل کی چھٹی صورت ہے،
37 اس کی آیات ہیں، 4 اس کے رکوعات ہیں۔ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ حروف حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان، زمین، ان بٹوین اس کی نشانیاں، یہ کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں اپنے وجود کو دیکھ لے انسان، تو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی اسے نہ پڑے۔ اور ان حیوانات میں سے جن کو اللہ زمین پر پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق اور اختلافات میں، اور اس رزق میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور ان کی آیات کے اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ میری دوستو، اس کے بعد واقعی اب ہمارے لیے عقل کی اور شعور کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے تمام حجت پوری کر دی، اپنی نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر کر دی ہیں، اپنی ساری تخلیقات ہمارے سامنے ظاہر کر دی، اپنے پورے وجود کو دکھا دیا اپنی تخلیقات میں، اور اس کے بعد پھر قرآن بھی نازل کر دیا، انبیاء بھی بھیج چکے ہیں، اور اب اس کے بعد اور کون سی بات رہ گئی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، غلطی صرف ہماری طرف سے ہے۔ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جن کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے اور وہ ان کو سنتا ہے پورے استکبار یعنی تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مجدہ سنا دو، یعنی خوشخبری دے دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ میری دوستو، یہ بہت ایک شدید انداز ہے اللہ کا، اس کو ہمیں مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ مذاق کیا بنا لیتا ہے؟ حاشیہ میں 10 پڑھتی ہوں، یعنی اس ایک آیت کا مذاق اڑانے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ تمام آیات کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ مثلا جب وہ سنتا ہے کہ قرآن میں فلاں بات بیان ہوئی ہے تو وہ اسے سیدھے معنی پہنانے کی بجائے اس میں ٹیڑھ تلاش کر کے نکال لاتا ہے تاکہ اسے مذاق کا موضوع بنائے۔ پھر وہ اس کا مذاق اڑانے کے بعد کہتا ہے اجی اس کے کیا کہنے ہیں، وہ تو روز ایک سے ایک نئی نرالی بات ہی سنا رہے ہیں۔ دیکھو فلاں آیت میں انہوں نے یہ دلچسپ بات کہی اور فلاں آیت کے لطائف کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جو کرتے تھے اس وقت کے جن کو بتایا گیا ہے، اور ابھی بھی لوگ اپنے عمل سے اس کو مذاق سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے اس کو اگنور کر کے اس کے احکامات کا مذاق بنا کے شاعر اللہ کا مذاق بنا کے ان پہ ہنسی اڑا کے ان کے اسی طرح پھر یہ ساری مذاق بنایا جاتا ہے آج کے دور میں بھی، اور بلکہ اب تو زیادہ ہی ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم میں جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر اس نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، شکر گزار ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب نے اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ ان سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے سامان عزیز سے نوازا تھا، دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو فضیلت عطا کی تھی اور دین کے معاملے میں ان کو واضح ہدایات دے دی تھی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا۔ کل بھی ہم نے پڑھا اس کو، اقیم الدین ولا تتفرقوا منہ، کہ علم آ جانے کے بعد ہم نے حامیم میں شاید پڑھا تھا، علم آ جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اختلاف ہوئے۔ آپ نے پڑھا اس کو غور سے؟ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں ان کو واضح ہدایات دے دی۔ پھر جو اختلافات ان کے درمیان رونما ہوئے وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے پاس بھی علم آ چکا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ جاننے والے نہیں ہیں، سب علم آ چکا، رسول اللہ آ چکے، قرآن آ چکا، اس کے بعد ہمارے پاس اختلافات اب جو تفرقے اور فرقے بنے ہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شرع اور شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔
ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنی ہے سب لوگوں کے لیے جو ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھے بیٹھے کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے اور ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے گا؟ بڑے برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ قانون قدرت بتایا جا رہا ہے۔ پھر کیا تم نے اس شخص کی حال پر بھی کبھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہی میں پھینک دیا ہو اور اس کے دل اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو؟ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا؟ یہ بھی ہم قرآن میں بارہا پڑھ چکے ہیں۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ اوپر لکھا ہوا ہے الہ ہواہ وَأَضَلَّهُ۔ ہوا کہتے ہیں خواہش کو، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی نفس کی خواہش پر چلنے کا فیصلہ کیا، اپنی من مرضی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور اپنے نفس کے تقاضوں اور نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام ہر طرح کے طریقے پسند کیے اور طریقے اپنی زندگی میں لے کر آیا۔ حلال اور حرام کی کوئی اس نے تخصیص نہیں چھوڑی۔ یہ بھی اب ایک لمبا چوڑا کام ہے کہ حلال و حرام کس کس چیز کے اندر آ جاتے ہیں۔ حلال و حرام ایک تو رزق میں آ جاتے ہیں، دوسرا رشتوں میں آ جاتے ہیں، تیسرا کھانے پینے میں آ جاتے ہیں اور معاملات اور تعلقات میں آ جاتے ہیں۔ مال میں کس طرح حلال و حرام آ جاتا ہے اپنی خواہش پہ کہ جب انسان زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے لگتا ہے تو پھر رشوت، سود چیزیں یہ وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کی اپنی خواہش تھی کیونکہ اس کو زیادہ پیسہ چاہیے تھا۔ رشتوں میں کیا تمیز اس کو نہیں رہتی حلال اور حرام میں؟ مثال کے طور پر سب سے بڑی بات یہ کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک حلال رشتے کی موجودگی میں جو لوگ حرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انہوں نے پھر اپنی خواہش کی پیروی کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کے لیے مردوں کو تو تقریباً 4 تک جانے کی سہولت بھی دے دی ہے۔ ایک پسند نہیں، اس سے سیر نہیں ہو رہی طبیعت، اور پھر اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی حرام کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو گمراہی میں پھینک دے گا۔ اس کے بعد کھانوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ کھانوں میں یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کیا جائے، اس میں بھی بہت لمبی چوڑی بحث ہے۔ ذبیحہ کی طرف بھی آ جاتا ہے اور یا یہ کہ جس سے ممنوع کیا جائے اس کو وہ بھی کھانے کی طرف انسان کا دل مائل ہو اور وہ کر گزرے اور اس کو بالکل آسان سمجھے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے، ان افراد کے لیے، ان بچوں کے لیے بھی جو دور رہتے ہیں اور ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے ایسے ملکوں میں جہاں پہ یہ چیزوں کی بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بیچارے تو مجبور ہیں۔ یہاں پہ تو خواہش نفس کی بات کی گئی ہے۔ اب خواہش نفس میں جو حلال اور حرام پورا کرنے کی تمیز نہیں کرتا، ایسے شخص نے اپنے عمل سے گویا ثابت کر دیا ہے کہ اس کا معبود اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معبود خود اس کا نفس ہے اور وہ اپنے نفس کا بندہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آسمان کے نیچے دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا کی گئی ہے ان سب میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی کہ غضب اللہ تعالیٰ کس پر کرتا ہے؟ جو اپنے ہوا کو جس نے معبود بنا لیا، جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ سب سے زیادہ جتنے معبود دنیا میں پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ذلت اور خرابی جس معبود کی ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والے انسان کی ہے۔ اب کون ہے جو اپنے نفس کے سامنے عبادت کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کون ہے جو اس کے سامنے رکوع سجود کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ تو نہیں ہے بات۔ تو پھر کیا ہے؟ جس نے اپنی خواہش، ہر خواہش کو پورا کرنا فرض جان لیا، چاہے وہ ٹھیک ہے چاہے نہیں ہے، وہی بات، چاہے ضرورت ہے چاہے نہیں ہے، لیکن لذت کے لیے خوشی کے لیے، دکھانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، تکبر کے لیے، اللہ کے مقابلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا بہت کچھ ہے، لیکن کیا اس دیے پہ روک نہیں لگائی ہے؟ اس پہ روک لگائی گئی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں دیا کہ تم جو چاہو کرو، جیسا چاہو پہنو، جیسا چاہو کھاؤ، جیسے چاہو رہو، جیسے چاہو اڑاؤ، خرچ کرو، نہیں۔ اور پھر جو دوسرے لوگ دیکھیں گے ان کا کیا قصور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، نہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں اللہ نے دے کے میری آزمائش کی ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے۔
حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دانشمند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا جانتا ہو یا اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد دل موت کے لیے تیاری کرے، یعنی کہ موت کے بعد جو وقت آنے والا ہے اس کے لیے عمل کرے اور تیاری کرے۔ اور فاجر ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چھوڑ دے اور اس کے باوجود اللہ سے آخرت کی بھلائی کی امید بھی رکھے، یعنی اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دے۔ جو نفس چاہ رہا ہے اس وقت، نفس کیا چاہ رہا ہے؟ نیند چاہ رہا ہے اس وقت، نفس چاہ رہا ہے کہ ساری چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں اور میں اپنی مرضی سے باہر نکل جاؤں اور اپنی مرضی کی چیزیں کروں۔ میں کتنے دنوں سے تو گھر بند ہوں، نفس یہ چاہ رہا ہے۔ نفس اس وقت اچانک ہی فیصلہ کرے گا کہ نہیں مجھے اٹھ کے یہ کام کرنا چاہیے، لیکن اب بندے کا یہ کام ہے کہ اللہ کے اور اس کے بیچ میں نفس آیا ہوا ہے۔ اب انسان کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ میں یہ کام جو کرنے والی ہوں یا کرنے لگی ہوں، کیا یہ اللہ کا پسندیدہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ میری اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، میری اپنی تسلی کے لیے، یا اللہ اس پہ راضی ہوگا، یا اللہ کو برا لگے گا، یا اس پہ اجر ملے گا یا اس پہ نہیں ملے گا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں نا، اسی آیت کے حوالے سے انہوں نے بھی ایک بات کی ہے کہ انسان کو لوگوں میں سے تو کوئی ایسا ہے کہ اس کا نام عبد الرحمن ہے لیکن وہ حقیقت میں عبد الدینار ہے اور عبد الدرہم ہے۔ دینار کا بندہ ہے، درہم کا بندہ ہے۔ اب میں نے اس کے آگے کتنے سارے اور چیزوں کے نام خود ہی لگانے شروع کر دیے، جتنی دنیا میں خواہشیں ہیں اس کے آگے لگاتے چلے جائیں۔ اللہ نے تو عبد الرحمن اپنا بندہ کہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ وہ عبد الدینار ہیں، عبد الدرہم ہیں، اور پھر عبد الخراق ہیں، اور عبد پلاٹس ہیں، اور عبد الجداد ہیں، اور کتنی ساری چیزیں جو ہماری زبان میں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں آگے بنتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے نفس کی کتنی بات مان رہی ہوں، اس کی خوشی کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے میں کتنے کام کر رہی ہوں۔ خواہش نفسانی کو بتوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو امام بنا لیا، جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، جس نے اپنی خواہشات کو مقتدا بنا لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اس کی پیروی کرنے لگا، اس کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے خواہشات اس کے بت ہیں جن کو وہ پوجتا ہے۔ خواہشات کتنی ہوتی ہیں ہماری دنیا میں، کتنی خواہشیں ہیں، کتنی، ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ کتنی زیادہ خواہشات ہیں کہ انسان اسی کو اپنا بنا بیٹھتا ہے، اپنا معبود بنا بیٹھتا ہے۔ چاہے وہ یہ حاشیہ بھی دیکھ لیتے ہیں، حاشیہ 30 ہے۔ خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کا بندہ بن کر رہتا ہے۔ جس کام کو اس کا دل چاہے وہ اسے کر گزرے، چاہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہو، اور جس کام کو اس کا دل نہ چاہے اسے نہ کیا کرے، خواہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہو۔ جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا معبود اب اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معبود وہ ہے جس کی وہ اطاعت کر رہا ہے۔ یہ کوئی حرج نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ زبان سے اس کو اپنا الہ یا معبود کہتا ہو یا نہ کہتا ہو، اور اس کا بت بنا کر اس کو پوجتا ہو یا نہ پوجتا ہو، اس لیے کہ ایسی بے چوں چرا اطاعت ہی اس کے معبود بن جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس عملی شرک کے بعد ایک آدمی صرف اس بنا پر شرک کے جرم سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے اس مطاع کو، یعنی جس کو پوج رہا ہے، اس کو زبان سے معبود نہیں کہا ہے اور اس کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ ابن جریر اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، جس چیز کی نفس نے خواہش کی اس کا ارتکاب کر گزرا، اس کو یعنی حاصل کیا، اور نہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کیا اور نہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو اس نے حلال کیا۔ ابو بکر حساس اس کے معنی بیان کرتے ہیں کہ خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے کہ جیسے کوئی اللہ کی اطاعت کرے۔ وہ خواہش نفس کا نہایت فرما بردار ہے، جدھر اس کا نفس اس کو بلاتا ہے وہ دوڑا دوڑا ادھر چلا جاتا ہے، گویا کہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جس طرح ایک شخص اپنے رب کی بندگی کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ایک مطلب ایک بہت شدید چیزیں ہیں۔ نیچے دیکھیے کہ جو شخص عالم ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے گمراہی میں پھینک دیا گیا کیونکہ وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس علم کی بنا پر کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے، اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ گمراہی میں پھینکے جانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس کے کانوں کو بھی بند کر دیا، اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا اور اس کے دل کو بھی بند کر دیا، یعنی اب وہ چلتا چلا جائے گا اپنی اس خواہش کے پیچھے اور اس کو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ عالموں کے بارے میں بھی خاص وعید ہے۔
کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بس کہ زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی، یہی ہمیں مرنا جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرنے والی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں۔ جب ہماری آیات واضح اور کچھ سنائی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست سخت خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس دن تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔ یہ بھی ایک لمبی چوڑی اس میں بحث کی گئی تفاسیر میں، اور بتایا جاتا ہے کہ یا تو گھٹنوں کے بل لوگ ہوں گے، خوف کے باعث گھٹنوں کے بل ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں بہت زیادہ خوف آ جاتا ہے تو ہم ایک دم سے گر جاتے ہیں، شوق ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے پھر اللہ کی خشیت کے باعث، اللہ کے ڈر کے باعث۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال لے لے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو ان کا اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہو۔ یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔ اب لکھوانا ایک تو قلم کی بنیاد پر ہوتا ہے جو شروعات میں ہی ایک لکھانا تھا، لیکن اب دیکھیں کہ لکھانے کے بہت سارے طریقے آ چکے ہیں۔ اب لکھانا کتنا فاسٹ ہو چکا ہے، اس وقت آڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، اس وقت ہر چیز کتنے باریک بین طریقے سے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہم جہاں جہاں ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پہ ایک ذرا سا کچھ لگا دیں، چھوٹا سا بھی، تو وہ ایک چھوٹا منا سا کیمرہ بھی لگا دیں اور ہمیں یہ تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ کہیں جاؤ تو دیکھ لیا کرو کہ کیمرہ تو نہیں، تو وہ ہماری ہر حرکت ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ تمہاری ہر چیز کو ہم ٹھیک اسی طرح لکھواتے جا رہے ہیں جو تم بھول بھی جاتے ہو لیکن ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ یا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن انسان کھڑے ہوں گے تو پہلے تو یہ ہوگا کہ ہر گروہ کو نامہ اعمال دیا جائے گا، لیکن کچھ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کو اڑائے جائیں گے، نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، اور ہر شخص کو اسی طرح اس کے ہاتھ میں ملے گا جس طرح اس کا نامہ اعمال ہوگا، یعنی جو گناہگار ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں ہی جا کے وہ لینڈ کرے گا عمل نامہ، اور جو اچھے لوگ ہیں جو نیک ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں جا کے تو اڑائے جائیں گے، یعنی کہ ہمارے نامہ اعمال ہماری کتابوں کو اڑا کے ہمیں دیا جائے گا۔ یہ میں نے پڑھا ہے اس میں تفسیر میں۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پوری چیز بتا رہے ہیں جو ہسٹری ہماری مرتب کی جا رہی ہے تاکہ ہم ڈریں، خوف کھائیں اور ابھی بھی اپنے نامہ اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے آسان اور کھلا حساب جو اللہ میں بتا دیتا ہے، اور یہی سری کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کرے، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے تھے، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے جس طرح تم نے اس ملاقات کے دن کو بھول دیا تھا، بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ بس تعریف اللہ ہی کی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی سب سے دانا اور زبردست ہے۔ بے شک ساری تعریف اور ساری حمد اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عزت پروردگار کی ازار ہے، یعنی چادر ہے، اور بزرگی اس کی چادر ہے، اور جو کوئی اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ضرور رسوا کرے گا اور اس کو ضرور عذاب دے گا۔ بے شک دنیا کی تمام اچھے الفاظ، تمام تعریف، تمام حمد و ثنا، تمام عبادات، تمام رکوع و سجود، تمام محبتوں کا مرکز، تمام گواہیوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہستی ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سورۃ الاحقاف ہے، اور سورۃ الاحقاف میں کیا ہے؟ جنوں کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ سورت ہمیں دلچسپ لگتی ہے، لیکن ذرا صحیح ہے، جنوں کا بہت زیادہ کھول کے نہیں بتایا گیا۔ یہ ہے حامیم سیریل کی آخری سورت ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ 19 سورت ہے، آیات ہے اس کی 35 اور رکوع اس کے 4 ہے۔ حامیم
اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین دوبارہ سے وہی ساری چیزیں، یا رب العالمین اللہ نے کتنی تکرار کی ہے اس چیز کی، اور کیا اب ہم نہیں سمجھیں گے؟ ابھی بھی ہم نہیں سمجھیں گے؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس دورہ قرآن کے بعد اپنے لیے یہ اصول ایک بنا لیجیے کہ جہاں کہیں بھی ہم نکلتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم سفر کرتے ہیں، یا ہم فارغ ہیں، یا ہم آسمان کے نیچے کبھی بیٹھے ہوں، زمین کے اوپر کبھی فراغت ہو نہ بھی فراغت ہو، تو ضرور آسمان اور زمین کی تخلیق پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں بے شک ہم اب اس کو اپنے عقل کے دائرے میں نہیں بھی لا سکتے ہیں، لیکن ان پہ سوچنا تو چاہیے، ان پہ دیکھنا تو چاہیے کہ وہ ہیں کیا چیز، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزوں کے ساتھ زمین و آسمان کو مزین کیا ہے۔ ایک دفعہ ہم واپس آ رہے تھے، مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے، ایک دفعہ ہم عمرے سے واپس آ رہے تھے، تو چونکہ مدینہ سے جب گاڑی نکلتی ہے تو وہ جمعے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، تو سفر میں رات آ جاتی ہے، تو وہ رات اتفاق سے 14ویں کی چاند کی رات تھی، اور صحرا میں جب سفر کیا دور دور تک کوئی اور تو چیز ہوتی نہیں ہے، تو گاڑی کی میں تھوڑا سو بھی گئی، لیکن اس کے بعد جب میں جاگی ہوں تو ایک اتنا حسین منظر میری آنکھوں نے دیکھا، اور واقعی میں نے اس کو پھر اپنی ڈائری میں بھی لکھا، اور مجھے وہ بھولا ہی نہیں۔ کبھی کبھی مجھے اکثر بیٹھے یاد آ جاتا ہے، ایک آسمان ہے صحرا کا، اور اس کے اوپر پورا چاند 14ویں کا، اور دور تو اچھا صحرا میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ عجب، ان کی ایک عجیب شان ہوتی ہے جو چاند کی روشنی میں نظر آتا ہے، حالانکہ ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ریت ہی نظر آتی ہے، لیکن دور تک ایک ایسی سکینت اور سکون نظر آتا ہے کہ جو اس رات کو جاگتے ہوں گے انہی کو یہ احساس ملتا ہوگا، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے اور کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نظر آئے، چاند خوبصورت نظر آئے، زمین کی ٹھنڈک نظر آئے، صحرا نظر آئے، نہیں، ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ محسوس کرنے کے لیے انسان کے دل کو محسوس کروایا جاتا ہے، ورنہ چاند تو وہ لٹک رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں، لیکن اس کے اندر کا حسن ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم چاند کو حسین کیسے کہتے ہیں؟ وہ فیلنگز اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ صحرا کو ہم اس وقت کیسے حسین کہتے ہیں؟ حالانکہ کتنا سخت ہے صحرا، عذاب کا ایک چیز ہے، لیکن اس چاند کی ٹھنڈی روشنی میں جو اس کا ایک نقشہ بنتا ہے، جو اس کا حسن بنتا ہے، جو اس کی خوبصورتی بنتی ہے، اس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ یہاں سے وہاں تک پھیلی، اللہ تعالیٰ میں ان پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس سے ایسے نہیں گزر جانا چاہیے گونگے اور بہروں کی طرح، اور مطلب کوئی اندر انسان کے جذبات ہی نہ جاگے، اس کے اندر کوئی احساس ہی نہ جاگے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو میرے لیے بنایا، اور یہ ساری چیزوں سے میں دیکھ کے لطف اندوز ہو رہا ہوں، ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، ان کے اندر ایک خوبصورتی رکھی گئی ہے، ان کے اندر کیا کمال رکھا گیا، کیا تخلیق رکھی گئی ہے، اور ان کے بنانے والا خود کتنا حسین ہوگا جب آسمان کے اوپر ایک اتنا بڑا چاند اور اس کی روشنی ہلکی ہلکی اس کی روشنی میں، یہ واقعی ایک بہت، لیکن بہرحال اس کو الفاظ میں تو بیان نہیں کیا جائے، غور کرنے کا تدبر کرنے کا اجر بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ قرآن پر غور کرنا اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں انہی ساری چیزوں کی اللہ نے ہمیں لسٹ دے دی ہے، تو ضرور آسمانوں کو اور زمین کو، سمندروں کو، پانیوں کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کی روشنی کو، دن رات کو، ایک چھوٹے سے نئے پیدا ہونے والے بچے کو، اور پھر اس کے بڑھنے کو، اور پھر اس بچے کی حرکات و سکنات کو، اور یہ ساری چیزیں کتنی غور کرنے کے لیے ہمارے اطراف میں، ہمیں کہیں دور باہر جا کے چلے نہیں کاٹنے پڑیں گے غور کرنے کے لیے، ہمارے اطراف میں پھیلے اور ہماری رینج میں ہے کہ ان پر ہم غور کریں اور برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ وہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا اس وقت تو اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے اسے خود بھی گھڑ لیا تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکو گے۔ یہ باتیں تم بناتے ہو، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کے لیے کافی ہے، اور بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ گواہی آگی کہ رسول غیب کا علم نہیں جانتے۔
اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف ایک وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے اور وہ ایمان لایا تھا، اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے کوئی ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ لوگ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ یہی اسی طرح کی آیت کیا ہم پڑھ کے ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہاں پہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ابھی ہم سورہ حامیم سجدہ میں میرے خیال سے ہم یہی پڑھ کے آئے، اسی طرح کی آیت ایک پڑھ کے آئے ہیں۔ جن لوگوں نے کہہ دیا، دوبارہ یہ آیا ہے اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنا آسان ہے اور پھر اس پر جم گئے، جم جانا مشکل ہے، لیکن اگر جم گئے تو پھر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں اس کو 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ ماں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ماں نے کس طرح کرہن، ایک جو لفظ ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے، کراہت سے ہے، تکلیف سے ہے، کہ ماں کی تکلیف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کا حق مجھ پر زیادہ خدمت کا، تو بتایا گیا کہ ماں کا۔ دوبارہ پھر آپ نے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ماں کا بتایا۔ تیسری بار جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی والدہ کا ہی بتایا، اور چوتھی دفعہ پھر بتایا کہ والد کا۔ لیکن یہاں پہ علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ اخلاقی طور پر اور محبت کے طور پر ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن قانونی طور پر جو مرتبہ اور مقام ہے وہ باپ کا زیادہ ہے، اس لیے کہ باپ نے جو نام ہے وہ باپ کا ہی رہے گا، اور جو وراثت ہے وہ بھی باپ کی ہی پائے گا، اور اگر خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی اس جوڑے کے بیچ میں تو جو قانونی وارث ہے وہ بھی باپ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اخلاقی طور پر یعنی کہ محبت کے طور پر ماں کو رسول اللہ نے بھی حق زیادہ دیا ہے، کیونکہ ماں کی مشقت بہت زیادہ ہے، لیکن باپ جس طرح سے مشقت کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، جو ان کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، جو ان کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ اب 40 سال کا، 40 سال کی یہاں پہ بات اس لیے کی گئی کہ 40 سال کی عمر میں عموماً ایک انسان کے اندر شعور آ جاتا ہے، اس کو اپنے اچھے برے کی بہترین پہچان ہو جاتی ہے، اس کو تجربات اتنا کچھ سکھا دیتے ہیں کہ آئندہ وہ غلطی کرنے کی کم ہی ہمت رکھتا ہے۔ اس لیے 40 اور پھر انبیاء کو 40 سال کی عمر میں ہی نبوت ملی، علاوہ کچھ کے جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام ان کو۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 40 سال کی عمر ایک وہ عمر ہے کہ ابھی اگر تبدیلی نہیں بھی ہوئی تو اب شرم کر لے ہم اپنے آپ پہ، اور 40 سال کے ہو چکے ہیں تو اب اپنے اندر تبدیلی لانا شروع کر دیں۔ اور اے میرے رب مجھے رفیق دے، اس نے کہا اے میرے رب مجھے رفیق دے، توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں، اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہتر اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں، لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے مجھے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یہ ایک مثال دی جا رہی ہے، 2 طرح کے کردار ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے انہی میں بھی یہ شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا ہے، اب جو تکبر تم زمین میں بغیر کسی حق کے کرتے رہے ہو، جو نافرمانیاں تم نے کی ہیں، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا ان کو عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پہ یہ
قوم عاد کے لوگ جو ہے وہ آباد تھے، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے، اچھا تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف ایک پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ مگر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کے اندر اترتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے، ہم کو سیراب کرے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس طرح مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا تھا، ان کو ہم نے آنکھ، کان اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل۔ اللہ اکبر، کتنی خوفناک چیز ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں وہ آگے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قوم عاد کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مزید یہ ہے کہ یہ انتہا سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، اور ان کے قد بہت بڑے تھے، ان کے اندر انرجی بہت تھی اور یہ بڑے بڑے کام اکیلے کر لیتے تھے، یہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، ان کے دانت بھی نہیں ٹوٹتے تھے، اور ان کو کوئی زوال نہیں آتا تھا، وہ لمبی عمر پاتے تھے، موت ان کو جلدی نہیں آتی تھی۔ ان تمام کے بعد یہی اللہ نے کہا کہ ان کو وہ کچھ دیا گیا تھا جو تم کو نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو دنیا کی تمام آسائشیں دی گئی تھی، ان کو سرسبز وہاں پہ پودے، علاقہ پورا، اور اس کو پہاڑوں کو تراشنے کے لیے جو ایک عقل، شعور اور ایک طاقت دی تھی وہ بھی اللہ نے ان کو دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے بھی کان تھے، تمہارے پاس بھی ہیں، دل ان کے بھی تھے، تمہارے پاس بھی ہیں، آنکھیں ان کے بھی تھی۔ اب یعنی اگر ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا تو یہ کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں، اب ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہی تین چیزیں ہم نے بار بار پڑھی، آنکھ، کان اور دل، یہ تین مرکز ہیں، متوجہ ہیں، باہر کی دنیا سے ہمارا رابطہ ہے، جو ہمارے دماغ اور دل تک چیزیں پہنچاتے ہیں، اچھی یا بری، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیرے میں آگے جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا کہ شاید وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے تھے۔ یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں، جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ قرآن پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف بلاتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ معتبر روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف سے واپس آ رہے تھے، سفر کی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا کے پاس پہنچ کر رکے تھے اور آپ نے وہاں پہ قرآن کی تلاوت فرمائی تھی یا نماز پڑھی تھی یا ٹھہرے تھے، کچھ بھی تھا۔ یہ اب وادی نخلا کہاں ہے؟ جہاں پہ اس وقت سیل الکبیر ہے، جہاں پہ ہمارا کویت سے جانے والوں کا میقات ہوتا ہے، دیکھا ہے نا میقات، آپ سب نے تو دیکھا ہے، وہاں پہ ٹھہرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑوں میں، بعد میں بھی ہم ڈرتے ہیں نا کہ ان پہاڑوں میں جن رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں جن رہتے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑ ہیں بھی بہت ڈراؤنے، وہاں پہ جو ہے ایک دم خشک اور کالے رنگ کے اور عجیب، اور وہاں پہ پورا ہم پہاڑ کے اندر ہی سفر کر کے جاتے ہیں۔ یہ سیل الکبیر وہ وادی نخلا ہے جہاں پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس، وہاں سے ایک رستہ طائف کو جاتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو لیفٹ سائڈ پہ جو ایک پل آتا ہے، اس پہ جو روڈ جاتا ہے وہ سارا وہ جو ہے وہ طائف کی طرف کی سڑک ہے، یعنی کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ اختیار کیا تھا طائف سے واپس آنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے۔ مجھے تو جب یہ میں پڑھتی ہوں تو مجھے وہی سارا کتنا دور ہے گاڑی میں بھی جب جاتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کا تو گاڑی میں، 2 گھنٹے کا تو گاڑی میں، تو یہ پیدل تھا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ۔ یہ تو اس وہاں سے ہے جہاں پہ ہمارا میقات ہے، یہ سیل الکبیر ہے، اور اس کے بعد طائف آگے کتنا ہوگا؟ طائف تو پورا اونچائی پہ ہے اور شدید ہے، پہاڑی علاقے کے اوپر شدید چڑھ کے جانا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی پورا لو لشکر نہیں، ایک زید بن حارثہ اور ایک آپ ہے، اور یہ وہاں کرن المنازل بھی لکھا ہوتا ہے نا، وہاں پہ یہ دو چیزیں ہیں جو وہاں پہ اس وادی پہ آپ نے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی، اور وہاں پہ پھر جنوں کی ایک
ٹیم نے، گروہ نے، گروپ نے آ کے سنا تھا، جنوں کی ایک جماعت نے آ کے سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جن سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ دو باتیں جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جنہوں نے سنا وہ اچھے جن تھے، اور جنہوں نے سنا وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ہے نا. جن کہتا ہے کہ میری قوم کے لوگوں میں نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، یعنی کہ وہ موسیٰ کو جانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے وہ واقف تھے. وہ جن پتہ چلا کہ موسیٰ کو ماننے والے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر جا کے ان جنہوں نے تبلیغ کی، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جن بھی گناہ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پر ایمان لو. اور اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جنہوں ان تمام لوگوں کے لیے، تمام کے لیے نبی تھے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جنوں کے بہت کئی وفد آئے اور آپ کو وحی کے ذریعے ان کی خبر ملا کرتی تھی. اور کم سے کم روایات جو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ 6 دفعہ جنہوں نے آپ سے آ کے ملاقات کی تھی اور آپ سے قرآن سیکھا تھا اور وہ پیغام سیکھا تھا. اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے، وہ زمین میں خود کو نہ وہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے، اور نہ اللہ کو ضد کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے. ایسے لوگ پوری کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے وہ ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے. کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں خدا کی قسم، ہاں ہماری رب کی قسم، یہ واقعی حق ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کو ان کو خوف دلایا جا رہا ہے، اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے وہ زیادہ نہیں رہے تھے. بات پہنچا دی گئی ہے. اب کیا نافرمان لوگوں کے ساتھ سوا کوئی ہلاک ہوگا؟ بات پہنچا دی گئی ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجیے. بات ہمارے تک پہنچ گئی ہے. اولو العزم جہاں پہ جن پیغمبروں کا، رسولوں کا جہاں پہ ذکر بتایا گیا ہے، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور ان تمام کی فہرست. الحمدللہ ہمارا والیوم 4 ختم ہوا اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ. اور اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سورۃ محمد. مدنی دور کی سورہ ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ القتال. جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ مکہ میں اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر، چونکہ مسلمانوں کا بھی کوئی ٹھکانہ بہت بظاہر نہیں بنا تھا، ابھی ان کے پیر نہیں جمے تھے. ہر طرف مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا، اور مسلمان ہر طرف سے اب جمع ہو کے مدینہ طیبہ آ رہے تھے، دارالہجرت میں جمع ہو رہے تھے. لیکن یہاں بھی ان کو ایک نئی طاقت سے پالا پڑا تھا، اور وہ تھا مدینہ کے یہود وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہیں. ہجرت کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے کتنے 38 اس کی آیات ہیں، 4 اس کے رکوعات ہیں. اور اس کا نام کیوں قتال رکھا گیا ابھی ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. 4 مرتبہ اس صورت کے اندر ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہے، اور 4 مرتبہ ہی کفر کر دینے والوں کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اور 3 بار اس کے اندر منافقین کا ذکر آئے گا. پڑھتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ ان کے اعمال کو رائیگاں کر دے گا. سدو جو جہاں پہ ہے نا، صد کہتے ہیں رکاوٹ کو، دیوار کو. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، صد معرب پڑھا ہم نے، ذوالقرنین کی صد پڑھا، دیوار پڑھا، اور بند کو بھی صد کہتے ہیں. ملکہ سبا کے واقعے میں ہم نے صد پڑھا. بند مطلب صد کو رکاوٹ کہتے ہیں، روکنا، آڑ، یہ ہے صدو، اور یہ کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی نہ صرف یہ کہ خود کفر کیا بلکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، رکاوٹیں ڈالی، تنگ کیا، ان کے اوپر ظلم کیے، ان کے اوپر ستم کیے، بہرحال ان کو بھٹکایا. اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کیا. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہے اس آیت میں 3 میں، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے. اللہ نے ان کی برائیوں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف آیا تھا. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کے ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو
یعنی تم ملو، تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، اس لیے اس کا نام قتال رکھا ہے۔ اب یہاں پہ پہلے اب اس کی سورہ بہت اہم ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اور سیرت کی ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں اس سارے دور سے گزرنا پڑے گا جو دعوت کا دور گزرا ہے، جو مکہ میں گزرا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو، نئے ہونے والے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، تلوار نہیں اٹھانی، آپ کے اوپر جتنا بھی ظلم کیا جا رہا ہے آپ نے چپ چاپ برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ اور یہ کام تھوڑے عرصے نہیں رہا، یہ کام کتنا عرصہ رہا؟ 13 سال مکہ کے یہ کام ہوتا رہا کہ مسلمان ایک نہ دو نہ 13 دن، 13 سال یہ کام ہوتا رہا۔ ہم نے خباب بن ارد کو دیکھا، خباب بن ارد سے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی قمیض اتاریں اور کوئلوں پہ لیٹ جائیں۔ کوئلوں پہ لیٹنا آسان ہوتا ہے کیا کوئی تصور کر سکتا؟ ہم تو صرف یہ سنتے ہیں، پڑھتے اور آگے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی، ہماری تو ایک ذرا سی انگلی کسی چولہے یا توے کے ساتھ بھی لگ جائے تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے، سارا دن ہماری جلن نہیں جاتی ہے، سارا دن ہم اس کو آٹے میں ڈبو، برف میں رکھ، کیا سے کیا ہم اس پہ دوائیاں لگاتے ہیں، صرف ایک ذرا سا، اور واویلا کتنا ہوتا ہے وہ الگ۔ خباب بن ارد کو ایمان لانے کے بعد ان کے آقا نے ان کو حکم دیتا تھا، نیچے جلتے ہوئے کوئلوں کی ایک پوری تہ لگائی جاتی تھی جیسے باربیکیو کرنے کے لیے لگائی جاتی، اس کے اوپر ان کو پھر کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر لیٹ جاؤ۔ میں تصور انسان کا کتنا مشکل ہے کہ ان لوگوں نے کیا جرم کیا تھا کہ ان کو لیٹنے کے لیے اس کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ کوئلوں سے حضرت خباب بن ارد کی پیٹھ جلائی جاتی تھی، حضرت بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ان کو نیچے ان کے کوئلے رکھے جاتے تھے اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ ہلے نہ، یعنی ڈیپ وہ کوئلے جلائیں۔ حضرت بلال کی تو پیٹھ کے اوپر سے پورا وہ اتر چکا تھا، اور حضرت خباب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا۔ پھر حضرت باقی دوسرے جو آل یاسر تھے، جو جس میں حضرت سمیہ بھی تھی، ان کا کیا ہوا؟ اس وقت تمام ان لوگوں کو، تمام جو ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، آپ نے بالکل صبر کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ وہ تربیت تھی۔ ہم تو تربیت کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، ہم تو تربیت کو اتنے آسانی سے اور ہلکے ہلکے لے لیتے ہیں۔ ہاں یہ تربیت کو کرنا چاہیے، اب تربیت ہو جانی چاہیے، یعنی ہم نے تربیت کو کیا سمجھا ہے؟ سمجھ لیا تربیت تو یہ ہے جو 13 سال کے ایک لمبے عرصے میں ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں بھی آگے سے نہیں بولتی تھی، یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کو جواب بھی تم نے نہیں دینا، زبان سے بھی کچھ نہیں کہنا۔ اب آ کے بہت ہو چکا کام، اب ہم مدینہ شفٹ ہو چکے ہیں، اب وہ وقت آ چکا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو انتظار کروایا گیا، جس کے لیے ان مسلمانوں کو تیار کروایا گیا، ان کو صبر کے ساتھ ان کی تربیت کروائے گی۔ تربیت کا کام ہے صبر کا کام، اور یہ تادیر چلتا ہے، یہ پوری زندگی چلتا ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرما دیا؟ جب بھی تم ان کو دیکھو ان کی گردنیں مارو مارو، ان کو اب اٹھا لو تلوار، یہاں تک کہ ان کو اچھی طرح کچل دو، اور تب قیدیوں کو مضبوط باندھ دو، پھر اس کے بعد تم اختیار احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، یعنی یہ قیدی بھی تمہارے لیے فائدے کا باعث بنے تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ بہت لمبا چوڑا میری دوستوں یہ ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیے، اس کی ایک ہسٹری ہے پوری اس صورت کے پیچھے، ہے تو منی سی لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، یعنی کہ ان جنتوں کا وعدہ وہ کرا چکا ہے، بتا چکا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے کیا؟ ہم کر سکتے ہیں کیا؟ ہمارے اندر اتنی ابیلٹی ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کیا؟ ہمارا وجود، ہماری اتنی اہمیت ہے، اتنی وقت ہے کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں؟ کیوں پھر اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کی سورہ محمد میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیوں اللہ نے کہا ہے اللہ کی مدد؟ کبھی ہم نے پہلے تو نہیں کبھی سوچا، کبھی تو ہمیں دھیان ہی نہیں آیا کہ اللہ نے ہم سے مدد بھی مانگی ہے، اور کس سلسلے میں مانگی ہے، کیا کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں، کیوں مانگی گئی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو کن کے ذریعے آسمان بنا سکتا ہے، زمین جیسی عظیم شان چیز بنا سکتا ہے، پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، نکال سکتا ہے کھیتیاں، تو پھر انسان جیسے کمزور وجود سے کیا مدد چاہ رہا ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے تم اپنے وقت کو لگاؤ، اپنے مال کو لگاؤ، اپنی صلاحیت کو لگاؤ، یہ تمہارے کرنے کا کام ہے۔ اس زمین کے اوپر اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنی صلاحیت لگاؤ، تم فضول میں پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ یہ ہے اللہ کی مدد، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے، اور وہ تمہاری پھر مدد کرے گا، ظاہر بات ہے وہ ہمیں راہ راست دکھائے گا۔
عدلے کا بدلہ ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ کیا وہ زمین میں کبھی چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و مددگار کوئی نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ لیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں اپنے لیے سوال بناتی ہوں ساتھ میں کہ کیا میری زندگی جانوروں سے بہتر ہے یا جانوروں کی طرح؟ کیا میں بھی صرف جانوروں کی طرح تو نہیں کھا پی رہی اور بس چلے جا رہی ہوں چلے جا رہی ہوں؟ ایک دن ایسا ہو کہ پھر اپنے ٹھکانے کے سامنے پہنچ کے آنکھیں کھولے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں سی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور سری ہدایت پر ہو، وہ لوگوں کی طرح ہو جائے جس کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن کے رہ گئے ہیں۔ ہم اسے اکثریت نے یہ سمجھا ہے کہ دنیا ہماری ہے، زندگی ہماری ہے، چل کریں، مزے لوٹیں، کھائیں پیئیں، گھومیں پھریں، جو مرضی پہنے، جہاں مرضی جائیں، جب مرضی سوئیں، جب مرضی جاگیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ بندہ مومن کے لیے ایک ضابطہ حیات اور ایک ڈسپلن بنا دیا گیا۔ ہمارے تو سونے جاگنے کے اوقات اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، سونے اور جاگنے کے طریقے ہمیں بتا دیے، شابات تمہیں سو جانا ہے، فجر سے پہلے تمہیں اٹھ جانا ہے۔ سونے جاگنے کے جس قوم کو بتا دیے گئے ہیں تو وہ کیسے چل ہو سکتا ہے، وہ کیسے بے خبر سو سکتا ہے، وہ کیسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹ سکتا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو ضائع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، تو پھر وہ جانوروں کی طرح رہ رہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں، ہوں گے نتھرے ہوئے پانی کی۔ نتھرا ہوا پانی وہ شفاف پانی ہوتا ہے جس میں اوپر سے نیچے تک اس کی تہ نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں نتھرا ہوا پانی، یعنی کہ بہت شفاف، ٹرانسپیرنٹ، بالکل ایک۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی ایسی مووی دیکھی ہوگی جس میں اوپر کشتی چلتی ہے تو نیچے اس کا سایہ سا نظر آتا ہے، اس طرح کا نتھرا ہوا پانی جس میں تہ نظر آتی ہے۔ نترے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی کہ جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ نہریں بہ رہی ہوں گی صاف و شفاف شہد کی۔ کتنی نہروں کی بات ہوئی ہے؟ پانی، دودھ، شراب، شہد۔ شہد کی نہر کیسے بہتی ہوگی پتہ نہیں، پھر اس کے آس پاس کیڑے مکوڑے بھی نہیں آئیں گے، شہد بہتا چلا جا رہا ہوگا، خالص شہد ایک دم پیور۔ اور ادھر ہم کتنے خالص شہد کے لیے جتن کرتے ہیں، کتنی کتنی دفعہ لا کے دیکھتے ہیں تو وہ صرف چینی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ خالص شہد بھی ملے گا ہمیں۔ اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے، کتنا پیارا اللہ کا انداز، کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی، اللہ جانے وہ کون خوش نصیب ہے جن کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا کہ جو ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ ان میں سے کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا لگا دی اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے۔ اب یہ دوسری دفعہ صورت میں آ گیا ہے۔ ٹھپا لگ جب جاتا ہے تو پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھلے انسان نمازیں پڑھنے کے لیے مساجد میں سفر کرتا رہے، پھر بھلے انسان اچھی محفلوں میں بیٹھتا رہے، پھر بھلے انسان روزانہ قرآن ناظرہ پہ اختتام کرتا رہے، جب دل کو ٹھپا لگ جاتا ہے تو کوئی چیز واپس نہیں آتی۔ اکثر اچھی محفلوں میں بیٹھنے والے بھی بالکل کوری آنکھوں کے ساتھ اور کورے چہروں کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ نہ ان کے چہروں پہ کوئی الجھن طاری ہوتی ہے، نہ ان کے چہروں پر کوئی خوف اور فکر کا سایہ لہراتا ہے، نہ ان کی آنکھوں میں کوئی درد لگتا ہے، نہ کوئی سوچ لگتی ہے، نہ کوئی فکر لگتی ہے۔ جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ واپس جا کے اپنی زندگی کے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن سے کوئی ہدایت نہیں پائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو دلوں کو ٹھپا لگا دیا۔ اور اللہ کیوں ٹھپا لگاتا ہے؟ جب دنیا کی زندگی میں مست ہو کر پڑے رہیں، یہ دوبارہ بتایا گیا ہے، یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے رہے، اپنے آپ کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا کرتا ہے۔
تقویٰ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر ایک کو دستیاب نہیں ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصوروں کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف کس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ان پر موت چھا گئی ہو۔ یہ بھی پیچھے پوری اس آیت کے پیچھے بھی پوری ہسٹری ہے۔ ایمان لانے والوں پر جب بے طرح ظلم کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہم حکم کا انتظار کریں، کب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے گا تو ہم بھی تلوار اٹھائیں گے، ہم بھی ظلم کے بدلے میں جواب دیں گے ان کے کیے کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پھر آ گیا تمہارے پاس حکم، لیکن جب جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، کیا تھا؟ نفاق تھا، جو سیدھے راستے پر نہیں تھے، وہ ایسے دیکھنے لگے جیسے ان پر موت چھائی ہو کہ اب ہم تلوار کیسے اٹھائیں، یہ قتل و قتال، یہ خون بہانا، یہ اپنا مقابلہ کرنا، ہم تو چپ چاپ بس ایک طرف ہو کے ٹھنڈے ٹھنڈے اپنی کیے جائیں اور حال ہمارا ظاہر نہ ہو۔ ان کے حال پر ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا۔ اب کیا تم لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین بھر میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے پر گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا گیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ کفل کہتے ہیں لاک کو، تالے کو کہتے ہیں، بڑا سارا جو کفل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پھر اسے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا گیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ جھوٹی توقعات کیا ہوتی ہیں؟ وہی جو ہمارے ہاں رائج ہیں کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، میری بخشش ہو جائے گی، رسول اللہ مجھے ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، میری شفاعت ہو جائے گی، جنت میرا آبائی گھر ہے، میرے ابا وہاں سے نکلے تھے، مجھے واپس جانا ہے وہاں پہ۔ تو یہ جھوٹی توقعات ہیں جو میں نے اپنے لیے بنا رکھی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خوبیاں باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کر دینے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا ناپسند نہ کیا، اس بنا پر کہ اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ سب کے اعمال خوب واقف ہے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کو جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ تمہیں مجاہد کون ہے اور ثابت قدم کون۔ اب بتائیے زندگی میں جب کوئی آزمائش آتی کسی بھی صورت میں تو پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ اس پہ تو اللہ کی پکڑ آ گئی ہے نا؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا اب یہ پکڑی گئی ہے۔ یہ ہمارے اپنے فتوے ہیں، ہم دے دیتے ہیں فتوے فوراً کسی کو آزمائش میں دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم درجات بڑھانے کے لیے بھی آزمائش کرتے ہیں اور تمہاری استقامت کے لیے بھی آزمائش کرتے ہیں۔ اس وقت تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان کا راہ راست واضح ہو چکی تھی، حقیقت میں وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کرے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مردے دم تک کفر پر جم رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواستیں نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ سورہ حدید میں ہم اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے تو تم سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور ایسی قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سخت صورت ہے نا۔ آپ کیا کریں، 11:15 ہو گئے، اذان ہونے والی ہے تو سورہ فتح چھوڑ دیں صبح کے لیے، آپ کی مرضی ہے۔
سورہ فتح جو ہے نا یہ ایک اہم سورہ ہے، اس کو ایک نشست میں ہمیں مکمل کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بہت اہم سورہ ہے، اور یہ صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ اس کے اندر ساری ڈیٹیل ہے اور عمرے کی اس میں بات ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں ہیں، باتیں ہیں کرنے کے لیے، سننے کے لیے، اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو یا صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور صبح اس کی انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ خوبصورت صورت ہے اور خوبصورت آج کے ساتھ شروع ہوئی ہے، 29 اس کے آیات ہے، رکوع اس کے 4 ہیں۔ میری دوستوں جو دور بیٹھے ہم آپ کو شورا میں شامل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم جو قریب دستیاب ہیں انہی سے مشورہ کر لیتے ہیں، وہی شرائط میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو اسی پہ قائل کر لیجیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے، تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لے۔ زمین اور آسمان کی سب لشکر اللہ کی قبضہ قدرت میں اور وہ علیم و حکیم ہے، اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کی برائیوں سے دور کرتے اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی، اور منافق مردوں اور مشرک اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گیا، اللہ کا غضب ان پر ہو اور اس نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم مہیا کی ہے جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لو اور اس کا ساتھ اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگ تم سے بیعت کرے تھے دراصل اللہ سے بیعت کرے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد چکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ان قریب اللہ اس کو بڑا جزا دے گا۔ اپنے اپنے عہد کو یاد کیجیے اللہ کے ساتھ میری دوستوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مجبور کر لیا تھا، آپ ہمارے لیے دعا مغفرت کریں۔ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دل کو بہت بھلا لگا، تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سب سخت بدباطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے۔ اذان سن لیتے ہیں، بہت خوبصورت اذان ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان کے بعد کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوال ہے جو قبر میں ہمارے پاس کیے جائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔
आसमानों और ज़मीन की बादशाही का मालिक अल्लाह ही है, जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे सज़ा दे, और वो गफूर रहीम है। जब तुम माल गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े जाने वाले लोग तुमसे ज़रूर पूछेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें, इनसे साफ कह देना कि तुम हमारे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते। अल्लाह पहले ये फरमा चुका है, ये कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम लोग हमसे हसद कर रहे हो। हालांकि ये बात हसद की नहीं है, बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। पीछे छोड़े जाने वाले बदवी अरबों से कहना कि अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े जोरावर है, तुमको उनसे जंग करनी होगी या वो मुती हो जाएंगे। उस वक्त अगर तुमने हुक्म जहाद में हमारी अताअत की तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम फिर इसी तरह मुंह मोड़ गए जिस तरह पहले मुंह मोड़ चुके तो अल्लाह तुमको दर्दनाक सजा देगा। अगर अंधा और लंगड़ा और मरीज जहाद के लिए ना आए तो कोई हर्ज नहीं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा अल्लाह उसे जन्नतों में उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो मुंह फेरेगा उसे दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों का हाल उसको मालूम था, इसलिए उसने उन पर सकीनत नाज़िल फरमाई, उनको इनाम में करीबी फतह बख्शे, बहुत संभाले गनीमत उन्हें अता कर दिया जिसे वो करीब हासिल करेंगे। अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है। अल्लाह तुमसे बकसरत अमाल गनीमत का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे फौरी तौर पर, तो ये फतह उसने तुम्हें अता किया और लोगों के लिए हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए ताकि मोमनों के लिए एक निशानी बन जाए। अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हदायत बख्शे। इसके अलावा दूसरे वो गनीमतों का भी जो वो तुमसे वादा करता है जिन पर अभी तुम कादिर नहीं हो, और अल्लाह ने उनको घेर रखा है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये काफिर लोग अगर उस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते और कोई हामी मददगार ना पाते। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली जा रही है, तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, हालांकि उन पर तुम्हें गलबा अता कर चुका था। और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा है। वही लोग तो हैं जिन्होंने कुफर किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका, और बुदी के ऊँटों को कुर्बानी के ऊँटों को उनकी कुर्बानी की जगह ना पहुंचने दिया। मक्का में ऐसे मोमिन मर्द और औरत मौजूद ना होते जिन्हें तुम नहीं जानते, कि खतरा ना होता कि नादानिस्ती में तुम उनको पामाल कर दोगे। इससे तुम पर हर्फ आने का और इससे तुम पर हर्फ आने का तो जंग ना रोकी इसलिए गई ताकि अल्लाह तो अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। वो मोमिन अलग हो गए होते तो अहले मक्का में जो काफिर थे उनको हम जरूर सख्त सजा देते। यही वजह है कि जब उन काफिरों ने अपने दिलों में जहलाना हमीयत बिठा ली तो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सकीनत नाजिल फरमाई और मोमिनों को तकवा की बात का पाबंद रखा। वही इसके ज्यादा हकदार और उसके अहल से अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। फिर वाकई अल्लाह ने अपने रसूल के ख्वाब को सच कर दिखाया जो ठीक ठीक हक के मुताबिक था। इंशाअल्लाह तुम जरूर मस्जिद हराम में पूरे अमन के साथ दाखिल होगे, अपने सर मुंडवाओगे और बाल तिरछवाओगे, और तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा। वो इस बात को जानता था जिसे तुम नहीं जानते थे, इसलिए वो ख्वाब पूरा होने से पहले उसने ये करीबी फतह तुमको अता फरमाई है। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसको पूरी दिन से दीन पर गालिब कर दे, और वो हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग इनके साथ हैं वो कुफार पर सख्त और आपस में रहीम है। बस तुम देखोगे कि उनको रुकू और सुजूद और अल्लाह के फजल और उनकी खुशनुदी की तलब में मशगूल होगे, और सुजूद के असरात इनके चेहरों पर मौजूद होंगे जिनसे वो अलग पहचाने जाएंगे। ये है उनकी सिफत। तौरात में और इंजील में इनकी मिसाल यूं दी गई है कि गोया खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको तकवीत दी, फिर वो गदराई, फिर वो अपने तने पर खड़ी हुई। काश्त करने वालों के लिए को वो खुश करती है ताकि कुफार उनके फलने फूलने से जलें। इस ग्रोह के लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं अल्लाह ने उनसे मगफरत और बड़े अजर का वादा फरमाया है। कितनी खूबसूरत सूरत है, अपने तर्जमे से जाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फतह हमारी तर्जमे के साथ पूरी हो गई है, लेकिन हम इसकी तफसीर इंशाल्लाह सुबह रखेंगे। अल्लाह ताला आपका आना बैठना सुनना कबूल फरमाए। मेरी दोस्तों, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत अता फरमाए, आपके रोजे को आपकी इबादत को इखलास के साथ कबूल फरमाए। जो जिस मशक्कत में है अल्लाह ताला उसको इतना ही ढेर सारा अजर भी अता फरमाएगा। ये अल्लाह का वादा और अल्लाह के वादे पूरे पर हक है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला सबको बेहतरीन सेहत और बेहतरीन ईमान के साथ रखे। जो बीमार है, कुछ दिन पहले शाइस्ता ने फोन किया था, हमाद बच्चा वहाँ पे बीमार है, मेरे दुआ में था हमाद। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत दे मेरे बच्चे, आमीन और जितने बच्चे परदेश में हैं और माओ के लिए यकीनन वो एक तकलीफ का बायस है, उन सारे बच्चों आमीन की जिंदगी की, हया की, ईमान की, सेहत की, हिफाजत की दुआएं की हैं अल्लाह से। अल्लाह ताला उनके अपनी अमान में, अपने हिफ्ज़ व अमान में, अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह ताला, और उनको बेहतरीन सेहत के साथ आमीन बेहतरीन इबादत के साथ रखे अल्लाह ताला। उनकी हया और उनकी आंखों की भी हिफाजत करे, उनके ईमान की भी हिफाजत फरमाए। जितने भी लोग बीमार हैं और जिन्होंने दुआओं का कहा है अल्लाह ताला सबको बेहतरीन बेहतरीन सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी दवाओं में शिफा डाल दे। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन सेहत के साथ रमजान मुबारक से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें खैर खूबी के साथ इस रमजान से गुजारे
اور ہمیں ہمت دے اور طاقت دے کہ ہم عبادت کر سکیں اور اپنے لیے زیادہ راہ جمع کر سکیں، اور رمضان ہمارے ہم سے اس سال میں رخصت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت کے فیصلے کر چکا ہو، لکھ چکا ہو، اور ہمیں یہ خوشخبری سنائی جاتی ہو، اور یہ وقت جو ہم لگا رہے ہیں اللہ کے حضور اتنا اس وقت جو ڈیلی بیسس پہ آج بہت سارے دن ہو گئے، ہم اس کا اجر بھی اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں گھر گھر پیمانے اس کا اجر عطا فرمائے جو ہم نے صرف اور صرف خالصاً اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنی فلاح کے لیے اور قرآن کی صحبت میں یہاں پہ گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بہترین اجر دے جو یہاں پہ جا کے بیٹھے اور نیند سے ان کے برے حال ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، فلاح دے، بلائیاں دے، خیر و خوبی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اور صالح مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ بے شک یہی سچا راستہ، اسی پر چلنے کی آپ کو بہترین توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بچوں کو جو اس دورہ قرآن میں سفر شریف ہوئے اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے کارآمد خرچ بنائے، اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ جو بہنیں جو اپنے اندر خواہش رکھتی ہیں کسی بھی دعا کے قبول ہونے کی، کوئی پریشانی ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی روحانی جسمانی تکلیف، اللہ تعالیٰ سب کی روحانی اور جسمانی تکالیف کو خود دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائے۔ جو جن بہنوں نے دعا کا کہا ہے، فرزند تو میں ان کے نام نہیں لے سکتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو انہی کے حق میں قبول فرمائے جو وہ اپنے دلوں میں لیے بیٹھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔